بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا عنوان ہے طارق بن زیاد، اس کا حصہ اول شروع کرتے ہیں۔ فریادی۔ جمعہ کا روز تھا۔ تیروان کے مسلم باشندے نماز جمعہ کی تیاری میں ہمتاً مصروف تھے۔ تیروان براعظم افریقہ میں ایک نہایت مشہور شہر تھا۔ اس شہر میں اب عربی مملکت اسلامیہ کا وائسرائے رہتا تھا۔ اس وائسرائے کا نام موسیٰ بن نصیر تھا۔ نہایت ہوشیار، آزمودہ کار بہادر شخص تھا۔ خلیفہ نے انہیں امیر طریقہ کا معزز خطاب عطا فرمایا تھا۔ انہوں نے مغرب پر حملے کر کے کافی شہرت اور ناموری حاصل کر لی تھی۔ عیسائی دنیا ان سے خوب واقف ہو گئی تھی۔ اس کا طرز حکومت نہایت اچھا تھا، عدل و انصاف سے حکمرانی کرتے تھے۔ ان سے صرف مسلمان ہی خوش نہ تھے، بلکہ غیر مسلم رعایا بھی مسلمانوں ہی کے برابر خوش تھی۔ کئی واقعات قلم بند کر چکے ہیں۔ اس وقت ولید بن عبد الملک خلیفہ تھے۔ اس کا دارالسلطنت دمشق میں تھا۔ کیروان کو مسلمانوں نے آباد کیا تھا۔ اس کی آبادی کے متعلق عیسائی مورخ ایک عجیب روایت بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ سندھ میں معاویہ بن ندی افریقہ کے غربی جانب فتوحات کرتے ایک خوشنما اور بہشت زار گھاٹی میں جا پہنچے۔ وہ جگہ انہیں کچھ ایسی مرغوب ہوئی کہ وہاں ایک شہر آباد کرنے کا ارادہ کر لیا، مگر مشکل یہ پیش آئی کہ تمام کھائی میں چیتے، تیندوے اور شیر اور سام اور نیز دیگر حشرات الارض پھنکارتے پھرتے تھے۔ انسان کے ان دشمنوں کی وجہ سے یہاں بنی نوع انسان کا آباد ہونا اور وہاں کوئی شہر بسانا ناممکن تھا، لیکن معاویہ بن قدیم نے وہاں شہر آباد کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، اور اس ارادے کی تکمیل کے لیے وہ گھاٹی کے قریب ہی ٹھہر گئے۔ ایک روز صبح کے نماز پڑھتے ہی گھنے درختوں کی قطاروں اور شاخوں کو چیرتے ہوئے گھاٹی میں پہنچے اور بلند آواز سے بولے، اے جانورو، اس سایہ دار مقام میں مسلمان آباد ہونا چاہتے ہیں، وہ مسلمان جو رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اطاعت گزار اور خدا کے فرما بردار بندے ہیں۔ تم اب اس مقام سے نکل جاؤ، اب یہ تمہارا گھر نہیں رہا۔ یہ کہہ کر وہ لوٹ آئے اور متواتر 3 روز تک گھاٹی کے درمیان جا کر اسی طرح کہتے اور نکل آتے، اور وہ گھاٹی ہر قسم کے درندوں سے یکسر خالی رہے۔ تیسرے روز تمام جانور وہاں سے نکل گئے اور وہ گھاٹی خالی ہو گئی۔ ایک وہ مسلمان تھے کہ جن کا کہنا جانور تک مانتے تھے، اور ایک ہم مسلمان ہیں کہ ہمارا کہنا ہمارا نفس نہیں مانتا۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلمان قرون اولیٰ ہی کے لوگ تھے جو ہر وقت خدا سے ڈرتے تھے، اس کی عبادت قلب سے کرتے تھے، مردنی کا خاص خیال رکھتے، خدا ان سے خوش تھا، ان کی دعاؤں میں اثر تھا، جو دعا مانگتے تھے قبول ہوتی تھی، جو آرزو کرتے تھے خدا پوری کر دیتا تھا۔ ہم مسلمان کہلاتے ہیں محض اس وجہ سے کہ مسلمانوں کی اولاد ہیں، ورنہ ہمارا رنگ ڈھنگ مسلمانوں سے بالکل علیحدہ ہے۔ نماز ہم نہیں پڑھتے، روزے ہم نہیں رکھتے، حلال و حرام کو ہم نہیں سمجھتے، پھر ہم کس بات کے مسلمان اور کیوں خدا ہم سے خوش ہو؟ گھاٹی کی خالی ہوتے ہی معاویہ بن خدیج نے شہر کی بنیاد ڈالی اور تھوڑے ہی عرصے میں ایک عظیم و شان شہر آباد ہو گیا۔ دور دور سے تاجر اور پیشہ ور صحاب آ کر آباد ہونے لگے۔ جب سے وڈرائے اس شہر میں رہنے لگا تو اس وقت سے اس کی رونق دن دوگنی رات چگنی ہو گئی اور ترقی کرنے لگا۔ اسلامی حکومت تھی، اسلامی شہر تھا، اسلامی احکام نافذ تھے۔ جمعے کے روز تمام بازار، ساری دکانیں اور کل کاروبار بند رہتے تھے۔ ہر مسلمان اور مسلمانوں کا ہر بچہ نماز جمعہ کی تیاری صبح سے شروع کر دیتا تھا، ٹھیک اس شوق و شغف سے جس سے کہ اس زمانہ کے مسلمان کسی عید کی نماز کی تیاری کرتے ہیں۔ تیردان میں 50 حمام تھے۔ لوگ وہاں جا کر غسل کر رہے تھے اور کپڑے بدل بدل کر مسجد کی طرف جا رہے تھے۔ آج اس لیے بھی لوگ جلدی پہنچنا چاہتے تھے کہ انہوں نے سنا تھا کہ سیوطس سے کچھ عیسائی فریاد لے کر آئے ہیں اور موسیٰ بن نصیر وائسرائے آج ان کی فریاد سنیں گے۔ زوال کے وقت سے پہلے ہی عالیشان مسجد لبریز ہو گئی، اگر پھر سج اتنی بڑی تھی
کہ 50,000 آدمی اس میں آ سکتے تھے، لیکن اس وقت مسلمانوں کے آنے کی وجہ سے اتنی وسیع مسجد بھی تنگ ہو گئی تھی۔ چند آدمیوں نے مینار پر چڑھ کر اذان دی۔ چونکہ یہ مسجد شہر کے بالکل بیچ میں تھی، اس لیے اذان کی آواز گھروں میں پہنچ گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں موسیٰ بن نصیر اپنے بیٹے عبدالعزیز کے ساتھ آئے اور بڑے، ان کی داڑھی لمبی تھی اور سفید چہرہ، نورانی پیشانی، کشادہ آنکھیں اور بڑی بڑی آنکھیں۔ عبدالعزیز نوجوان تھے، خوبصورت تھے، قوی الجثہ تھے، ان کی داڑھی اور بڑی خوشنما تھی۔ موسیٰ نے خطبہ پڑھ کر نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد وہ تکبیر پر آئے۔ تمام لوگ خاموش ہو گئے۔ سب سے پہلے انہوں نے خدا کی تعریف اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توصیف کی، اور اس کے بعد فرمایا: مسلمانوں، یہ ہم مسلمانوں پر خدا کا احسان ہے کہ وہ قومیں اپنے آپ کو بہت زیادہ معزز باعزت سمجھتی اور جانتی ہیں، اور آج دور خلافت پر فریادی بن کر آ رہی ہیں۔ تمہارے پڑوس میں ایک قلعہ سیتسا ہے جو کہ ایک صوبے کا دارالسلطنت ہے، وہاں کا گورنر کونٹ جولین فریاد لے کر آیا ہے۔ اگرچہ ابھی یہ معلوم نہیں ہوا ہے کہ وہ کیا کہے گا، مگر میرا خیال ہے کہ اندلس کے بادشاہ رازق ڈار کا ستایا ہوا ہے۔ عیسائی بادشاہوں کی عیش خوشی اور عیش و عشرت اس درجہ پر بڑھ گئی ہے کہ رعایا کی جان و مال اور ان کی جانوں کو سخت خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ میں نے کونٹ جولین کو بلایا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم سب خاموش اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ کر سنو وہ کیا کہتا ہے۔ پھر وہ نیچے اتر کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے اپنے سامنے اتنی جگہ خالی کرائی کہ اچھے 10 آدمی بیٹھ جائیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد 5-6 عیسائی آئے، موسیٰ کی طرف بڑھے، ان میں سے گزرے لوگ ان کے راستہ چھوڑتے چلے گئے، اور ایک ادھیڑ عمر شخص، اس کا رنگ سرخ و سفید تھا، قدرے داڑھی بھی تھی، نہایت بیش قیمت ریشمی لباس اور ہیرے جواہرات کے ہار پہنے ہوئے تھا، یہی کونٹ جولین تھا۔ ایک شخص بہت بوڑھا تھا، ایک لمبا یہ پہنے ہوئے تھا جو گھٹنوں تک نیچا تھا، کریم کے ڈور سے باندھے تھا، اونچی ٹوپی اوڑے تھا، داڑھی ناف تک لمبی تھی۔ یہ اشبیلیہ کا راہب تھا۔ باقی آدمی جولین کے ملازم تھے۔ انہوں نے آتے ہی مسجد میں نظر ڈالی۔ انہیں اس قدر مسلمان وہاں دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی، اور بڑھ کر موسیٰ کے پاس پہنچے۔ موسیٰ ان کے استقبال کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ کونٹ جولین وغیرہ نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دے کر نہایت خندہ پیشانی سے ان کا استقبال کیا۔ جب وہ اطمینان سے بیٹھ گئے تب موسیٰ نے کہا: اب فرمائیے، آپ کا کیا کہنا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ کونٹ جولین نے کہا: میں مظلوم ہوں، شاہ رازق نے میری عزت پر ڈاکہ ڈالا ہے۔ وہ ایسا جلیل القدر اور عظیم المرتبت بادشاہ ہے کہ اس سے اٹلی، فرانس اور دوسرے ممالک کے بادشاہ خائف ہیں۔ اس درندہ خصلت سے میرا انتقام کوئی نہیں لے سکتا، اور جب تک میں انتقام نہ لے لوں اس وقت تک میرے سینے میں بھڑکنے والی آگ ٹھنڈی نہیں ہو سکتی۔ موسیٰ: لیکن اس نے آپ کی کیا توہین کی ہے؟ جولین: اس بدبخت اور ظالم نے میرے خاندانی ناموس کی دھجیاں چاک کر دی ہیں۔ اب اس وقت پادری یا راہب نے کہا: مجھ سے سنیے حضور، نہایت ہی شرمناک واقعہ اور بڑی درد انگیز داستان ہے۔ اس نے وہ غلط حرکت کی ہے کہ جس پر تہذیب، انسانیت، شرافت اور مذہب سب ماتم کرتے رہ جاتے ہیں۔ موسیٰ: میں ذرا تفصیل سے سننا چاہتا ہوں۔ میں بھی تفصیل سے ہی عرض کروں گا۔ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ آج کل اندلس کا بادشاہ رازق ہے۔ موسیٰ: ہاں، میں جانتا ہوں۔ اسقف: ایک عرصے سے اندلس میں یہ قاعدہ اور قانون ہے کہ ہر گورنر، ہر والی قلعہ
یا والی شہر، رئیس، ہر رکن سلطنت، ہر شیر کی اولاد دارالسلطنت میں بادشاہ اور بادشاہ بیگم کے وقت میں بالغ ہونے تک پرورش پاتی ہیں۔ طریقہ یہ ہے کہ لڑکے بادشاہ کے حضور میں رہتے ہیں اور لڑکیاں بادشاہ کے زیر نظر رہتی ہیں۔ ان کی تعلیم و تربیت وہیں ہوتی ہے۔ جب وہ سن بلوغ کو پہنچ جاتے ہیں تب رخصت کر دیے جاتے ہیں۔ موسیٰ: لیکن یہ نرالا قانون کس لیے ہے؟ اسقف: اس لیے کہ تمام رئیسوں، راہبوں، امیروں اور گورنروں کے بچے تہذیب اور شائستگی سیکھ لیں اور درباری نشست و برخاست کے آداب سے واقف ہو جائیں۔ موسیٰ: میرا خیال ہے کہ یہ بات نہیں ہے۔ اسقف: آپ کے خیال میں اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ موسیٰ: بادشاہ امیروں، رئیسوں اور گورنروں نے سلطنت کے مشیروں کی اولاد کو اس لیے اپنے پاس رکھتے ہیں تاکہ ان میں سے کوئی بغاوت نہ کر سکے۔ اسقف: ہاں، یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے حضور۔ خیر، یہ قاعدہ ہے، نہ صرف قاعدہ بلکہ قانون، اور اس پر عمل درآمد ہوتا چلا آتا ہے۔ کونٹ جولین کی ایک لڑکی ہے، نہایت حسین اور خوبصورت، اس کا نام مونیکا ہے۔ وہ لڑکی عہد طفولیت سے بادشاہ بیگم کے پاس تھی، اب سن بلوغ کو پہنچ چکی ہے۔ کیونکہ وہ بہت زیادہ خوبصورت ہے، اس پر رازق رضا ہو گیا ہے، اس نے جبراً اس کی عصمت دری کر ڈالی۔ اسقف: سن کر موسیٰ کا چہرہ سرخ ہو گیا، نیز انہوں نے اس سے میرے لہجے میں کہا، اس قدر ظالم؟ جی ہاں۔ اس لڑکی نے اپنی مظلومیت کی داستان اپنے باپ کو لکھ بھیجی۔ انہیں غصہ آیا مگر مصلحت سمجھ کر ضبط کر گئے اور بادشاہ کے پاس پہنچ کر اس سے یہ بہانہ کر کے کہ فلورنڈا کی ماں سخت بیمار ہے، اس کے جانبر ہونے کی توقع نہیں، اپنی بیٹی کو ایک نظر دیکھنا چاہتی ہے، اسے ساتھ لے آئیے۔ آپ کو شاید یہ علم نہ ہو کہ اس بار رازق سے پہلے اندلس کا بادشاہ دنیرا تھا، اس نے اپنی بیٹی کی شادی کونٹ جولین سے کر دی تھی اور وہ قوم کا نفقہ تھا۔ اس طرح رازق نے خاندان کی توہین کی ہے۔ موسیٰ: کیا عام عیسائیوں کی اس وحشیانہ واقعے کی اطلاع نہیں ہوئی؟ سب کو خبر ہو گئی ہے اور سب کو ہی نہایت رنج و قلق ہے۔ اسقف: موسیٰ: پھر ایسے بولو حوض اور بارگاہ بادشاہ کو معزول یا قتل کیوں نہیں کر دیتے؟ اسقف: اس لیے کہ اس سے ڈرتے ہیں۔ موسیٰ: اچھا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ اسقف: اس لیے کہ اس سے ڈرتے ہیں۔ موسیٰ: اچھا، آپ محمد سے کیا چاہتے ہیں؟ جولین: صرف یہ کہ آپ اس ظالم سے میرا انتقام لیں۔ موسیٰ: مگر ہم کسی ملک پر بلا وجہ لشکر کشی نہیں کیا کرتے۔ جولین: آپ ایک مظلوم کی حمایت میں تلوار بلند کریں گے، اس سے زیادہ اور کیا معقول ہوگی؟ موسیٰ: یہ تمہارا آپس کا معاملہ ہے، خود ہی طے کر لو۔ جولین: اگر ہم سے طے ہو سکتا تو آپ کا دروازہ کیوں کھٹکھٹاتے؟ اسقف: سنیے، مسلمانوں کا قول ہے کہ وہ دنیا میں امن قائم کرنا اور مظلوموں کی حمایت کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ موسیٰ: بے شک۔ اسقف:
جو بےعزتی جولین کی گئی ہے، کیا اس سے وہ مظلوم نہیں سمجھے جاتے؟ موسیٰ ابھی تک مظلوم ہیں۔ اسقف اور رازق موسیٰ ظالم ہے۔ اسقف پھر اب آپ کا کیا یہ فرض نہیں ہو جاتا کہ مظلوم کی حمایت کریں اور نظاموں اور اس کو کیفر کردار تک پہنچا دے؟ موسیٰ بے شک یہ میرا فرض ہو جاتا ہے۔ اسقف تو خدا کے لیے آپ مظلوم کی حمایت کیجئے، ظالم کو سزا دیجئے۔ میں شرافت، تہذیب اور انسانیت کے نام پر آپ سے اپیل کرتا ہوں جولین، اگر آپ نے ہماری امداد نہ کی اور میں اس بار جفاکار سے اپنا انتقام نہ لے سکا تو میں حضرت مسیح کی قسم کھاتا ہوں کہ سمندر میں ڈوب مروں گا اور میرا خون آپ کی گردن پر ہوگا۔ موسیٰ یہ سن کر گھبرا گئے۔ انہوں نے جلدی سے کہا، میں انشاءاللہ تمہاری امداد کروں گا، لیکن اسقف لیکن کیا؟ موسیٰ میں محض ایک وائسرائے ہوں، خلیفہ کا محتاط، خود مختار نہیں ہوں۔ اگر تم پسند کرو تو میں تمام واقعات لکھ کر اعلیٰ حضرت خلیفۃ المسلمین کے حضور میں ارسال کر کے ان سے لشکر کشی کی اجازت حاصل کر لوں۔ اسقف نہایت مناسب رائے ہے آپ کی۔ موسیٰ اچھا تو میں ابھی لکھتا ہوں۔ موسیٰ نے اس وقت ایک عرضی لکھی اور اپنے ایک معتمد آدمی کو دے کر خلیفہ کی خدمت میں ارسال کر دی۔ کونٹ جولین جو اسقف نے ان کا شکریہ ادا کیا اور اجازت لے کر رخصت ہو گئے۔ ان کے جاتے ہی موسیٰ بھی عبدالعزیز کے اٹھ کر چلے گئے اور ان کے بعد تمام مسلمان بھی جوک در جوک اللہ اللہ کر کر روانہ ہو گئے۔ تو یہ سامعین، یہ آج کی ہماری پہلی قسط تھی، جو کہ طارق بن زیاد جو ایک مشہور مسلمانوں کے رہنما تھے، ان کے حوالے سے یہ پہلے باب مکمل ہوا۔ اگلے باب انشاءاللہ جلد اپلوڈ کر دیا جائے۔